مجھے ابھی یہاں حضرات بتا رہے تھے کہ فلاں آدمی نے مذہب چینج کیا، فلاں نے چینج کیا، فلاں نے چینج کیا، کسی نے کہا جی سعودیہ والی نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا. تو آپ اپنے علماء پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں؟ میں نے 12 صحابہ کا نام لے کر آپ کو بتایا جن کی زیارت انہوں نے کی ہے، حوالے کے ساتھ بتایا. تو آپ کو امام ابو حنیفہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اپنے اکابر پر آپ کا اعتماد اتنا کچا ہے کہ کوئی دو بندہ دو ادھر ادھر کی بات کرے آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ دلیل کی تلاش نہیں کریں گے. ایک بندہ آپ کو کہے گندم کھانا ٹھیک نہیں ہے، تسی چھٹ دینا بھی ایسی چول کھانے. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اپنے علماء پر ہاں آپ کو یا تو علماء سے نفرت ہو، اپنے امام سے نفرت ہو، خطیب صاحب سے نفرت ہو، پھر بات ہے، پھر آپ جو مرضی آئے جائیں. میں بہت حیران ہوں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا سعودیہ والی نماز پڑھیں گے. میں نے کہا یہاں لکھ دو سعودیہ والے سچے ہیں، کعبے میں اور حضور پاک کی مسجد میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، لکھ دو. مر جائے گا یہ لکھ نہیں دے گا. یہ لکھ دے مجھے، مسجد نبوی اور بیت اللہ میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، چشم ما روشن دل ما شاد. لکھ دے ذرا، بسم اللہ، پین مجھ سے لے، کاغذ مجھ سے لے، بھائی ریٹرن کریے. نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں جمعہ کی 2 اذان آتی ہیں اور یہ میرا بھائی جمعے کی 1 اذان دیتا ہے. اسے پتہ ہے میں پھنس جانا ہے. اسے پتہ ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے اور یہ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. اسے پتہ ہے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں اور یہ جمعہ کا 1 خطبہ دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں وتر 3 ہوتے ہیں اور بھائی صاحب 1 پڑھتے ہیں. اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح تھی، جب تک کرونا کرائسس نہیں تھا تو انہوں نے اب اوپر نیچے کیا، ورنہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی. تو 20 رکعت 1400 سال سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے قاضی ہیں قاضی عطیہ ابن سالم، ان کی کتاب ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام. 1000 سالوں کی انہوں نے شہادت لکھی ہے اس پر 20 رکعت تراویح پہ. تو اسے پتہ ہے اگر میں نے یوں کیا تو پھنس جاؤں گا. اگر یہ لکھے گا خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ والے سچے ہیں تو اسے پتہ ہے وہ لکھتے ہیں تقلید جائز ہے امام ابو حنیفہ کے، ہم مقلد ہیں، اور اس نے تو تقلید کو شرک کہنا ہے، کہ پھنس جائے گا. اسے پتہ ہے میں نے شیخ سدیس کا خطبہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے جو وہ جامعہ ام القرا مکہ مکرمہ میں کہہ رہے ہیں لا ينبغي لأحد ان يطعن في الامام ابي حنیفہ ولا في امام الشافعی ولا في محمد ابن ادریس الشافعی ولا في مالک ولا في احمد ابن حنبل. وہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی پر جائز نہیں ہے وہ 4 اماموں میں کسی امام پر اعتراض کرے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ. اسے پتہ ہے میں نے پھنس جانا ہے. میرے بھائی تھوڑا گزارا، کعبے صرف تو رفع الیدین نظر آندے، باقی چیزاں بھی تے کعبے دینے نا. باقی ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاض کی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. میں نے کہا ابھی تو مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ، ابھی ریاض پہنچ گیا وہ 1000 کلومیٹر دور. خیر ہے میرے بھائی بڑا جلدی ٹریول کر لیا. کوئی آپ نے 3 صاحب والا جہاز تے اپنے کول نہیں رکھا ہوا. خیر ہے، کیا بات ہے میرے بھائی، تھوڑا آپ علماء پر، اپنے اکابر پر، اپنے بزرگوں پر اعتماد والا مزاج رکھیں. ایک گل دسو، میں کہ جی پوچھو، ایک بات یہ ہے امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی ہو سکتی ہے. تو پھر کیوں منیے؟ میں نے کہا جو تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کہتے جی ہاں ہو سکتی ہے. میں نے کہا ان کو تندور میں ڈال، دریا میں پھینک. تو کیوں مانتا ہے؟ انہوں نے کوشش کی یہ غلطی نہ ہو. تو میں نے کہا صحابہ کے شاگرد کو کوئی قبر آخرت کی فکر نہیں تھی، اس نے کوئی کوشش نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھتی تھی مسائل لکھنے میں. ایک فقیہ وہ ہوتا جو لسان العرب کا ماہر ہوتا، جس کو عرب پر 10 طرح سوچتی، وہ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہے. اور ایک وہ ہے جو صحابہ کے فتاوی کا حافظ ہے، اس کا نام یعقوب بن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے طرز عمل اور فتاوی سے اتنا واقف ہے کہ انہیں آثار کہا جاتا ہے، اس کا نام عافیہ ابن یزید رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر ہے، اسے ظفر ابن حذیل کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے علوم کا حافظ سمجھا جاتا ہے، اسے حسن ابن زیاد لؤلؤی کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. ایک شخص وہ ہے جسے عابد الحرمین کہتے ہیں، اس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. ایک بندہ وہ ہے جو 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے اس 40 کی کمیٹی میں، جسے یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس نے حدیثیں کی کتابیں لکھنی ہیں،
اور اتنا اس نے کلمے لکھی ہیں، اتنا برادہ بنا ہے کہ کمرہ بھر گیا ہے اس کلموں کی چھلائی سے، جسے یحییٰ بن سعید دنیا اسلام سے جانتی ہے، اور اس نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے اس برادے کو جلا کر پانی کو گرم کرنا اور مجھے موت کے بعد غسل دینا۔ تو نے امام ابو حنیفہ کی کمیٹی کو سمجھا کون ہے؟ جب امام صاحب کوئی مسئلہ صحابہ سے پڑھا ہوا بتاتے تو 40 فقہا اس پر بحث کرتے، ڈیبیٹ ہوتی جس پر سب متفق ہوتے، لکھ لیا جاتا۔ شورائی نظام پر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا اجماع امت پر ہاتھ ہوتا ہے۔ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، ترمذی کے لفظ شَذَّ إِلَى النَّارِ ہے، لوگ شُذَّ فِي النَّارِ پڑھتے ہیں، ترمذی میں فِي النَّارِ نہیں ہے، مستدرک میں ہے وہ۔ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو کٹ گیا اجماع امت سے وہ جہنم میں کٹا۔ ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، میری امت کو کبھی اللہ گمراہی پر اتفاق کرنے نہیں دے گا۔ تجھے یہ نظر نہیں آتا؟ تو نے ایسے امام ابو حنیفہ پر بات کرنا شروع کر دیا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آؤ میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں، ہو سکتی ہے غلطی، لیکن اس غلطی کے بارے میں جو فقیہ سے ہو جائے، کوئی رسول اللہ کا فرمان بھی تم نے پڑھا اور سنا ہے؟ جی سنا دے۔ میں نے کہا سنو، کتاب الاحکام جلد نمبر 2 صحیح بخاری صفحہ 1092 باب اجر الحاکم، ورقے کی دائیں سائڈ قدیمی کراچی کا چھاپا ہے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر مدبر وقت حکمران، رسول اللہ کا فرمایا ہوا اذہن العرب، یہ عظیم صحابی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر، فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرے، ٹھیک کرے، اللہ اسے 2 ثواب دیتے ہیں، غلطی کر لے تو 1 نیکی پھر بھی دیتے ہیں۔ تجھے بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی؟ کیا صرف بخاری مینو بھی کھان واسطے؟ تیرے واسطے کوئی نہیں، تیرے لیے صحیح بخاری نہیں ہے، صرف میرے لیے۔ بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آتا ہے، صحیح بخاری ان کو نہیں آتے۔ کیسی بات فرما رہے ہیں میرے بھائی، تھوڑا گزارا